المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورة البقرہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و احسان سے آج علوم القرآن کے اس سلسلے کا آخری درس ہوگا۔ تو آج کے درس میں ہم منظومۃ الزمزمی کا آخری باب، جس کو کہ ناظم رحمہ اللہ نے الخاتمہ کے عنوان سے قائم فرمایا ہے، تو اس کا مطالعہ انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو یہ جو اس کتاب کا آخری باب، یعنی کتاب کے اختتام کے اعتبار سے جو موضوع ناظم رحمہ اللہ نے قائم فرمایا ہے، تو اس کے متعلق ناظم سلسلۃ المتون کے صفحہ نمبر 30 پر فرماتے ہیں الخاتمۃ اشتملت علی اربعۃ انواع۔ یہ جو خاتمہ یعنی اس کتاب کا ہے، یہ 4 انواع پر مشتمل ہے، یعنی اس میں ہم 4 مختلف مباحث کا تذکرہ کریں گے۔ وہ کیا کیا ہیں؟ الاسماء، اس میں پہلی بحث ناموں کے حوالے سے ہوگی، والکنہ، کنیتوں کے حوالے سے ہوگی، والالقاب، القاب کے اعتبار کے بارے میں ہوگی، والمبہمات، اور مبہمات کے حوالے سے بات ہوگی۔ تو اگر انسان غور و فکر کرے، جیسے کہ ہم مستقل اس بات کو یہاں پر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ قرآن مقدس یعنی تمام گزشتہ آسمانی تعلیمات، یعنی جو اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے تعلیم بھیجی گئی، تو اسلام اس کا اختتام، قرآن مقدس اس کا اختتام اور اس کا کمال ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ رب العزت نے انبیاء کا جو سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، اس کو اختتام اور اپنی تکمیل پر، یعنی رسالت صرف اختتام پذیر نہیں ہوئی، بلکہ رسالت کا تمام پیغام مکمل ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ اگر یہ بات کہی جائے کہ اسلام 1400 سال پہلے یعنی مکہ میں شروع ہونے والا ایک دین ہے، تو یہ بات مکمل طور سے صحیح بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آخری یعنی کوئی نیا دین لے کر آئے ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دین گزشتہ سبھی آسمانی کتابوں پر محیمن، یہ گزشتہ سبھی آسمانی کتابوں کے پیغام کو محفوظ اور مکمل کرنے والی وہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، وہی دین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تھا، وہی دین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تھا، وہی دین پیچھے چل کر خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تھا، وہی بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کا تھا، اور وہی دین آدم علیہ السلام بھی تھے، اسی دین پر تھے۔ تو بات جو سمجھ آ رہی ہے کہ اسلام اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء کے اس سلسلے کو جاری کرنے والا، اور یعنی جو اللہ نے سلسلہ جاری کیا ہے، اس کو مکمل اور اپنے اختتام پر پہنچانے والا معاملہ ہے۔
اب ہمیشہ یعنی تاریخ کی شواہد بھی اس بات پر یعنی شاہد ہیں اور قرآن مقدس کی تعلیمات بھی اس بات پر شاہد ہے کہ انسانوں کی پوری تاریخ میں حق و باطل کا معرکہ مستقل چلتا رہا ہے. حق و باطل کا معرکہ مستقل چلتا رہا ہے. بعض لوگوں نے اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات کو قبول کیا اور بعض لوگوں نے انکار کیا. اب ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ حق و باطل کے اس معرکے میں کچھ لوگ حق کے امام بنائے گئے. وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. ایک تو ہوتا ہے کہ حق کے امام بن گئے لوگ, انہوں نے یعنی حق پر اس قدر ثابت قدمی اختیار کی, اللہ کے نزدیک اور اللہ کی مخلوق میں اس قدر مقبولیت حاصل کی کہ ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ محفوظ ہو گیا. قرآن نے ان کے ناموں کو محفوظ کیا. اور اسی یعنی معرکے کی دوسری جانب یعنی زیغ و ضلال کے امام یعنی وَجْعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ یعنی کفر کے امام, تو وہ اس معرکے کا دوسری انتہا بنے. تو سمجھ آیا کہ یہ معرکہ پھر کبھی کبھار افراد اس معرکے کی علامت بن جاتے ہیں. یعنی ایک طرف انبیاء اور ان کے راستے کو اختیار کرنے والے لوگ, دوسری طرف ابلیس اور اس کے راستے کو اختیار کرنے والے لوگ. تو گویا کہ اس نظم کے اختتام پر ناظم رحمہ اللہ اسی اعتبار سے یعنی ایک خاتمہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھیے جو ہم علوم القرآن کا یہ سارا علم آپ تک پہنچا رہے ہیں, آپ اس قرآن کے علم کو ایک طرف یعنی اختیار کرنے والے, اس نہج کو اس طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں, اور دوسری طرف اس طریقے کا انکار کرنے والے لوگ ہیں. اور اس باب میں ناظم رحمہ اللہ نے مختلف لوگوں کے ناموں کا, چاہے وہ اپنے نام کے ذریعے سے مشہور ہوئے, اپنی کنیت کے ذریعے سے مشہور ہوئے, اپنے لقب کے ذریعے سے مشہور ہوئے, یا ان کا تذکرہ چلتا رہا. ٹھیک ہے, تو فرماتے ہیں کہ یعنی ناظم رحمہ اللہ نے گویا کہ اس باب میں افراد کا تذکرہ کر کے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کے پاس جو علم آ رہا ہے اب انسانوں کی دو قسمیں ہوں گی, یا تو اس علم سے فائدہ اٹھانے والے لوگ اور جنت میں جانے والے لوگ, یا تو اس علم کا انکار کر کے جہنم میں جانے والے لوگ. تو بات سمجھ آئی کہ جب افراد کا تذکرہ کیا جاتا ہے, افراد کے ذریعے سے ایک حقیقت کو بیان کرنا مدعا و مقصود ہے. ٹھیک ہے, اب لوگوں کے حوالے سے بھی یہ بات ہے کہ کبھی کبھار لوگ اپنے حقیقی نام سے معروف و مشہور ہو جاتے ہیں. کبھی کبھار خصوصاً عربوں کے اندر ایک خاص طریقہ تھا کنیت اختیار کرنے کا. کنیت مطلب کسی کی طرف نسبت بیان کر کے یعنی اپنا نام بیان کرنا. مثال کے طور پر ابو الفلان فلان کا باپ, یا ام فلان فلان کی ماں, یا ابن فلان فلان کا بیٹا. یعنی کسی کی طرف نسبت بیان کر کے جب نام کو بیان کیا جاتا ہے, یعنی کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس شخص کی کنیت ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے بعد دوسری طرف ہوتا ہے لقب. لقب سے کیا مراد ہے؟ یعنی کبھی کبھار انسان اپنے کسی خاص وصف کی وجہ سے معروف ہو جاتا ہے, جس خاص وصف کا اتنا زیادہ چرچا ہوتا ہے گویا کہ وہ اس کے نام کے اعتبار سے لوگوں میں پہچانا جاتا ہے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور آپ کی صداقت اتنی معروف تھی کہ لوگوں کے نزدیک آپ الصادق الامین, یعنی محمد اور صادق اور امین یہ گویا کہ ایک ہی چیز ہے. صداقت آپ کا اتنا نمایاں وصف تھا گویا کہ آپ اس وصف سے پہچانے جانے لگے. تو بات سمجھ کے آئی؟ کبھی لوگ اپنے حقیقی ناموں کے ذریعے سے معروف ہوئے, کبھی کنیت کے ذریعے سے معروف ہوئے, کبھی کبھار یعنی ہم کہتے ہیں کہ کبھی اپنے لقب کے ذریعے سے معروف ہوئے. ٹھیک ہے, تو اس یعنی باب میں ناظم رحمہ اللہ نے قرآن مقدس میں جن انبیاء کا تذکرہ آیا ہے ان کے ناموں کا تذکرہ فرمایا, اسی طرح ملائکہ کا تذکرہ فرمایا, اسی طرح جو بعض صالحین اور جو بعض طالحین یا کفر کے جو امام تھے ان کے ناموں کا تذکرہ فرمایا, اور بعض نام ایسے ہیں مبہمات, یعنی جن کے متعلق قرآن میں اشارہ بیان کیا گیا لیکن کوئی واضح نام بیان نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے, تو اس کی یعنی ان کو ہم کہتے ہیں کہ مبہم ہے, یہ پتہ نہیں کہ یہ آدمی نام کے ذریعے سے آپ معین کر کے نہیں بتا سکتے کہ یہ کون تھا. ٹھیک ہے, تو مبہمات کا تذکرہ آخر میں فرمایا. ٹھیک ہے, تو ان سبھی باتوں کو ذہن نشین رکھتے ہوئے ہم نظم کی طرف آتے ہیں.
تو اس آخری بحث میں ناظم رحمہ اللہ نے چار، جیسے میں نے عرض کیا کہ چار انواع کا تذکرہ کیا ہے، الاسماء والکناء، الالقاب اور المبہمات۔ جہاں تک پہلی قسم کا تعلق ہے تو پہلی نوع میں ناظم رحمہ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے یعنی اسماء کا تذکرہ کیا ہے، یعنی وہ اسماء جو قرآن میں وارد ہوئے ہیں، جو قرآن میں وارد ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلا اسم جو تذکرہ کیا گیا وہ ہے سیدنا اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کے بارے میں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آپ حضرت یعنی خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے، چھوٹے فرزند تھے، اور یہ حضرت سارہ سے جو ان کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ تو ان کا پورا نام کیا تھا؟ ہوا اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام۔ تو دوسرا نام ناظم رحمہ اللہ نے فرمایا یوسف نبی اللہ، سیدنا یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق، یعنی جن کے بارے میں کہا گیا کہ کریم ابن الکریم، ٹھیک ہے، یعنی ان کے یوسف علیہ السلام خود بھی پیغمبر تھے، آپ کے والد سیدنا یعقوب بھی پیغمبر تھے، آپ کے دادا حضرت اسحاق بھی پیغمبر تھے، اور آپ کے پردادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا اسحاق کو یوسف، اس کے بعد لوط علیہ السلام، فرماتے ہیں کہ ان کا نام مکمل تھا یقال، یہاں پر اس بات کا خیال رکھیں جو بھی میں نے یہاں اسماء کا تذکرہ کیا ہے تو یہ مجہول کے صیغے میں بیان کیا ہے، یعنی یہ کوئی حتمی تحقیق نہیں ہے، بلکہ ان میں سے اکثر و بیشتر یعنی اسماء کا دار و مدار اہل کتاب کی روایات کے ساتھ ہے۔ اب اہل کتاب کی روایت کی ہمارے ہاں کیا حیثیت ہے، کہاں ان کو قبول کیا جاتا ہے، کہاں قبول نہیں کیا جاتا ہے، ان اصولی مباحث کو ہم یعنی گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر فرمایا گیا کہ لوط ابن حاران نام ان کا بیان کیا جاتا ہے، اور چوتھا نام بیان کیا گیا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے جو پیغمبر تھے وہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو مبعوث کیا گیا بنی اسرائیل کی طرف۔ اسی طرح حضرت حود علیہ السلام، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا نام حود ابن عبداللہ تھا، اللہ کے پیغمبر تھے۔ اسی طرح حضرت صالح، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا پورا نام صالح ابن عبید تھا۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام جو کہ مدین کی طرف یعنی مبعوث کیے گئے تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا پورا نام شعیب ابن میکائیل تھا۔ اسی طرح مشہور و معروف پیغمبر جن کو ہم کہتے ہیں کہ اولو العزم من الرسل، یعنی 5 سب سے مشہور و معروف پیغمبر، ان میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا نام معروف ہے، اور آپ کا مکمل نام موسیٰ بن عمران، یعنی آپ کے والد کا نام عمران بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح 9واں نام ہارون۔ قرآن میں دیکھیں، قرآن میں ہارون 2 جگہ پر تذکرہ آیا ہے، دیکھیں یہاں پر خیال رکھنا، ایک ہارون وہ ہیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یعنی بھائی تھے۔ اب بھائی ہونے کے اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ بعض علماء کے نزدیک آپ کی والدہ ایک تھی، بعض کے نزدیک یعنی بعض کے نزدیک آپ علاتی بھائی تھے، بعض کے نزدیک اخیافی، یعنی والد اور والدہ ایک تھی، اور یعنی بعض علماء کے نزدیک دونوں کی والدہ ایک تھی، والد مختلف تھے، بعض کے نزدیک آپ کے والد ایک ہی تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ رکھنا یہ کہ جو راجح قول ہے کہ آپ کے والدین ایک ہی تھے، آپ موسیٰ علیہ السلام کے اپنے سگے بھائی تھے۔ اور دوسرا ہارون تذکرہ کیا جاتا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے تذکرے کے ضمن میں، یعنی جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر اپنی قوم کی طرف آئی اور قوم نے تہمتیں گاڑنا شروع کی، تو وہاں پہ ایک بات کہی گئی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یعنی حضرت مریم کو کہا گیا وہ ہارون کی بہن تھی۔ اب بعض لوگوں نے اعتراض شروع کیا کہ دیکھیں ہارون تو موسیٰ کے زمانے میں ہیں اور حضرت مریم تو اس کے بہت عرصے کے بعد آئی ہیں، تو اس کو یعنی اخت ہارون کیسے کہا جا سکتا ہے حضرت مریم کو؟ تو یہاں پہ خیال رکھنا ہے کہ یہ 2 ہارون الگ الگ ہیں، ایک ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، دوسرے ہارون حضرت مریم کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال حضرت ہارون کا تذکرہ آیا۔ اس کے بعد 10واں نام جو ناظم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا داؤد علیہ السلام،
کا معروف معاملہ ہے کہ داؤد علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر انبیاء میں سے تھے. آپ ابتداً یعنی طالوت کے لشکر میں شامل ہوئے اور طالوت کے لشکر میں شامل ہو کر آپ نے اس زمانے کے ظالم جالوت کا قتل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا. تو داؤد اور ان کے بیٹے ابنہ سلیمان، داؤد علیہ السلام کے فرزند یعنی مشہور بادشاہ اور مشہور پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام. اس کے بعد ایوب جو کہ اپنے صبر کے اعتبار سے معروف ہوئے اور ان کا پورا نام بیان کیا جاتا ہے وَيُقَالُ فِي اسْمِهِ ابن ابیض، ایوب ابن ابیض ان کا نام بیان کیا جاتا ہے. تو مزید یعنی ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذوالقفل، 13واں نام جو بیان کیا گیا ذوالقفل. جہاں تک ذوالقفل کا یعنی تعلق ہے تو ان کے بارے میں بعض روایت میں بیان کیا گیا کہ ایوب علیہ السلام کے فرزند تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ ذوالقفل آپ کا لقب تھا اور ان کا اصلی نام بشر ابن ایوب تھا. ٹھیک ہے، لیکن اس کی کوئی مضبوط ادلہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو ہم جو بات کہہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ کہ یہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے جانے والے انبیاء میں سے ایک پیغمبر تھے. اب اس زمانے میں یعنی معاصر علماء میں سے مولانا مناظر احسن گیلانی نے ذوالقفل کے اعتبار سے اپنی بعض تحقیقات کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے خیال میں دیکھیں میں دوبارہ سے یہ بات دہرا رہا ایمفیسائز کر رہا ہوں، یہ ان کا خیال ہے، اس کو حتمی طور پر ہم بیان نہیں کرتے. تو ان کی تحقیقات اور ان کی بعض ادلہ کے مطابق وہ کہتے ہیں ذوالقفل سے مراد ہے گوتم بدھا. وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ جو گوتم بدھا جہاں پیدا ہوئے تھے اس علاقے کا نام کپیلا وستو یعنی تھا. تو کپل جو ہے کیونکہ عربی زبان میں پے نہیں ہوتا، اب تعلیل کے اعتبار سے پے تبدیل ہو گیا فا میں، فرماتے اسی لیے کفل والا یعنی کپل کے علاقے میں یا کفل کے علاقے میں پیدا ہونے والا. تو انہوں نے اس میں اپنی دلائل وغیرہ پیش کی ہیں. تو ان کے خیال میں اس سے مراد یعنی گوتم بدھا ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات کا خیال رکھیں، دیکھیے ایک تو ہوتا ہے تحقیق کے اعتبار سے علمی حلقات میں کوئی بات بیان کی جائے، لیکن یہاں پہ خیال رکھنا ہے اس پر جزم اختیار کرنا کہ اس سے یہی مراد ہے، یہ یعنی صحیح بات صحیح طریقہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جو گوتم بدھا کی طرف یعنی تعلیمات منسوب ہیں جو بیان کی جاتی ہیں، بودھ دھرم جو مکمل ہے وہ شرک، کفر اور ضلالت پر مبنی ایک طریقہ ہے. اسی لیے اللہ کے انبیاء کی طرف ہم ایسا کوئی طریقہ بیان نہیں کر سکتے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے عیسائیت نے مسیح علیہ السلام کی تعلیمات کو بگاڑ دیا، ویسے یہ بھی عین ممکن ہے کہ بودھ لوگوں نے گوتم بدھا کی تعلیمات کو بگاڑ دیا ہو. لیکن چونکہ ہمارے پاس کوئی یعنی حتمی شہادت موجود نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن کی کوئی آیت اس کے یعنی اس پر شاہد موجود نہیں ہے یا کوئی حدیث ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس اعتبار سے بالجزم یہ بات کہنا کہ ذوالقفل سے مراد گوتم بدھا ہی ہے تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. بہرحال کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم ان طریقوں کو عام کرتے ہیں، ان پر جزم اختیار کرتے ہیں، اس سے کبھی کبھار یعنی وحدت ادیان جیسے یعنی کافرانہ اسلوب یا کافرانہ دعوت کو ترویج مل جاتی ہے. اسی لیے مسلمانوں کو حد الوسع اس سے پرہیز کرنا چاہیے. بہرحال اس سے آگے بڑھ کر ناظم رحمہ اللہ نے جو نام بیان کیا ہے یونس علیہ السلام یعنی معروف ہیں کہ آپ کا پورا نام یونس ابن متہ. یہ یونس ابن متہ ہمیں بخاری شریف میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، خصوصاً اس واقعے میں کہ جہاں پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس لوٹتے ہوئے آپ نے اس باغ میں قیام کیا تھا اور وہاں پر عتبہ اور شیبہ ابن ربیعہ کا خادم عداس اس کا نام تھا. تو اسی علاقے سے تھا جہاں نینوا اس علاقے کو کہا جاتا ہے جہاں سے جس تعلق یونس علیہ السلام کا تھا. تو اس روایت میں یونس علیہ السلام کا مکمل نام یونس ابن متہ بیان کیا گیا ہے. تو آگے مزید یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت اسحاق کے فرزند تھے، اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ پیچھے آیا، اور یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ آپ جس دوسرے نام سے مشہور ہوئے
وہ ہے اسرائیل، یعنی اسرائیل عبرانی زبان میں عبداللہ کے معنی میں ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو اسرائیل کے نام سے بھی آپ معروف ہوئے، اور آپ سے جو آپ کے 12 بیٹے اور ان کی ذریت آگے چل کر بڑھی، وہی بنو اسرائیل کے نام سے معروف ہیں۔ تو اس کے بعد فرمایا گیا وآدم، آدم علیہ السلام وہو ابو البشر، یعنی تمام انسانوں کے یعنی والد سیدنا آدم علیہ السلام۔ آگے فرمایا گیا ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان جن 2 انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے، ان میں حضرت شیش اور حضرت ادریس کا تذکرہ روایات میں ملتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کا مکمل نام تھا ادریس ابن یراد۔ اس کے بعد 18واں نام فرمایا گیا نوح علیہ السلام، یعنی مشہور پیغمبر ہیں۔ قرآن میں متعدد مرتبہ آپ کا اور آپ کی قوم کے درمیان جو معاملات پیش آئے اس کا تذکرہ ملتا ہے، کیسے آپ کی قوم کو یعنی طوفان کے ذریعے سے ہلاک کیا گیا۔ تو نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مقدس میں متعدد مرتبہ تفصیل کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، معروف ہے کہ وَيُقَالُ فِي اسْمِهِ ابن لمک، کہ نوح ابن لمک۔ اسی طرح یحییٰ علیہ السلام جو کہ عیسائیوں کے یہاں جان دا بیپٹسٹ کے نام سے یعنی معروف ہیں۔ تو یحییٰ علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام یعنی ایک ساتھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک زمانے میں پائے جانے والے لوگ تھے۔ والاسم العشرون 20واں نام بیان فرمایا الیسع، یعنی یسع، ویقال فی اسمہ ابن جبیر، کہ یہ جبیر کے بیٹے تھے۔ اور اس کے بعد ناظم رحمہ اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام بھی معروف پیغمبر اللہ کے خلیل ہیں، اور یہ آزر کے فرزند تھے۔ اس میں بعض لوگوں نے غیر ضروری یعنی اختلافات کھڑے کی ہیں کہ آزر آپ کے والد تھے یا چچا تھے۔ قرآن کی تصریحات آیات کے مطابق آزر آپ کے والد تھے۔ بہرحال اس کے بعد حضرت الیاس کا تذکرہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے، اور حضرت زکریا جنہوں نے کہ حضرت یعنی مریم کی تربیت کی، اسماعیل جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے فرزند تھے، اور ان میں سے آخری خاتم النبیین تھے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ابن عبداللہ کے فرزند القرشی الحاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ تو ان سب چیزوں کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے نظم کی طرف آئے۔ الخاتمہ کی 4 انواع میں سے پہلی قسم میں ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسماء الانبیاء، پیغمبروں کے نام، اسحاق یوسف ولوط عیسیٰ حود وصالح شعیب وموسیٰ ہارون داود ابنہ ایوب ذوالکفل یونس کذا یعقوب آدم ادریس ونوح یحییٰ والیسع ابراہیم ایضاً ایلیا۔ جو الیاس علیہ السلام ہے ان کا بعض جگہ پر ایلیا جو اینڈ پر ہوتا ہے تخفیف کے لیے کبھی اس میں سے آخری حصہ کاٹ دیا جاتا ہے، یہاں پر نظم کا خیال رکھتے ہوئے ناظم رحمہ اللہ نے ایلیا کا تذکرہ کیا ہے۔ وَزَكَرِيَّا أَيْضًا إِسْمَاعِيلُ وَجَاءَ فِي مُحَمَّدٍ تَكْمِيلُ۔ تو یہ ناظم رحمہ اللہ نے انبیاء کے ناموں کا تذکرہ بیان فرمایا۔ اس کے بعد دوسری قسم میں ناظم رحمہ اللہ نے ملائکہ، فرشتوں کے اسماء کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہاں پر یعنی ان کا تذکرہ پڑھنے سے پہلے ہم اس بات کو دوبارہ دہرانا چاہیں گے کہ فرشتے جو ہیں، ملائکہ جو ہیں، یہ اللہ رب العزت کی مستقل ایک مخلوق ہیں۔ جیسے انسان اپنا ایک مستقل وجود رکھتے ہیں، جیسے جنات کا اپنا ایک وجود ہے، اسی طرح ملائکہ جو ہیں وہ اپنا ایک مستقل وجود اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ اس زمانے میں جو ماڈرنسٹ یعنی اور خصوصاً مغرب سے مرعوبیت کی وجہ سے بعض لوگوں نے یعنی ملائکہ کو سپر نیچرل فورسز یا جو فورسز وغیرہ پائے جاتے ہیں ان کے ساتھ تعبیر دینے کی کوشش کی ہے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں بلکہ یہ بالکل امت کا ایک متفقہ معاملہ ہے کہ یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ صحیح راستہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملائکہ کو دیکھا۔ ہم جیسے جانتے ہیں صحیح روایات میں کہ جبریل علیہ السلام کو آپ نے متعدد مرتبہ اپنی اصل صورت میں، اپنی اصل حیت میں دیکھا۔ ایک تو وحی کے ابتدائی زمانے میں
اسی طرح معراج کے سفر میں اور اس کے علاوہ بعض مقامات پر. اسی طرح صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نہیں بلکہ صحابہ نے بھی بعض ملائکہ کو بعض صورتوں میں دیکھا، جیسے کہ حدیث جبریل ہمارے یہاں معروف حدیث ہے. تو اس میں کیا ہے، آخر پہ اگر آپ الفاظ پر غور کریں گے تو جب وہ صاحب واپس چلے گئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کون آدمی تھا؟ تو صحابہ نے فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ و رسول اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل علیہ السلام تھے جو کہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. یعنی صحابہ نے بھی فرشتوں کو اپنی یعنی اصل صورت کے بغیر دوسری صورتوں میں دیکھا. اسی طریقے سے متعدد روایات قرآن کی آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ فرشتوں سے مراد کوئی فورسز وغیرہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک مستقل مخلوق ہے جو کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے احکامات کو بجا لاتے ہیں. بہرحال قرآن مقدس میں بعض ملائکہ کا تذکرہ ان کے ناموں کے ساتھ آیا، جیسے کہ فرماتے ہیں ہاروت و ماروت و جبرائیل قعید السجل میکائیل. ہاروت اور ماروت کا پہلے تذکرہ آیا. دیکھیے یہاں پر کتنے 1 2 3 4 5 6 فرشتوں کا تذکرہ آیا. ایک تو ہے ہاروت و ماروت، جیسے کہ قرآن مقدس میں ان کا تذکرہ آیا ہے. سلیمان علیہ السلام کی قوم کی طرف یعنی بطور امتحان ان کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. اسی طرح جبرائیل علیہ السلام جو معروف یعنی نام ہے ہمارے یہاں، اور یہاں پر جبرائیل کے بارے میں یہ بات جانیں کہ جبرائیل کو پڑھنے کے متعدد طریقے ہیں. یعنی ایک تو ہے جبریل بھی پڑھا جاتا ہے، جبرائیل بھی پڑھا جاتا ہے، تو اس کے علاوہ بھی بعض قراءات مختلف ہیں، یہ سبھی نام ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد فرمایا گیا قعید اور السجل اور میکائیل. میکائیل کے بارے میں معروف ہے کہ ان کا تذکرہ بھی احادیث میں متعدد مرتبہ آیا ہے. اب جہاں تک قعید اور السجل کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں علماء کے نزدیک یہ بات قابل نظر ہے کہ کیا یہ فرشتوں کے نام ہیں کہ یہ بعض فرشتوں کے اوصاف ہیں. اور اس میں راجح قول یہی ہے کہ قعید اور سجل یعنی فرشتوں کے نام نہیں ہیں، بلکہ قعید اس فرشتے کی صفت بیان کی گئی یا فرشتوں کی اس قسم کی صفت بیان کی گئی جو کہ انسانوں کے اعمال کو لکھنے پر مامور کیے گئے ہیں. اور اسی طرح سجل بھی اسی صنف سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی یہ ناموں کے بجائے فرشتوں کے بعض کاموں کی صفت کے اعتبار سے زیادہ راجح قول اس میں پایا جاتا ہے. تو یہاں پر فرشتوں کے ناموں کا تذکرہ کرتے ہوئے یعنی ایک نام ناظم رحمہ اللہ سے رہ گیا ہے اس کا تذکرہ کرنا، جو کہ سورۃ الزخرف آیت نمبر 77 میں پایا جاتا ہے کہ جہنم پر جو فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، جہنم پر جو اللہ رب العزت فرشتے مقرر کیے ہیں ان کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اس پر یعنی مقرر کردہ جو ایک اہم فرشتہ ہے یعنی ملک ہے، تو وہ کیا ہے؟ مالک ان کا نام ہے. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، تو مالک بھی فرشتے کا نام ہے. تو اس کے آگے یعنی یہاں پر تو دوسری قسم جیسے کہ ناظم رحمہ اللہ نے فرمایا ہاروت ماروت و جبرائیل قعید السجل میکائیل. اس کے بعد قرآن میں وارد شدہ کنیتوں اور القاب کا تذکرہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں والاسم الثانی والثلاثون لقمان. تو لقمان کے بارے میں بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ پیغمبر بھی تھے، لیکن یہ راجح قول نہیں ہے. راجح قول کہ اپنی حکمت کے اعتبار سے معروف ہونے والے، دانائی کے اعتبار سے معروف ہونے والے ایک صالح انسان تھے. طبہ کے حوالے سے بھی بعض لوگوں نے کہا کہ ایک صالح آدمی تھے، لیکن جہاں تک یعنی کتابوں میں مختلف تذکرہ ملتا ہے، طبہ جو تھا قرآن میں آیا اس کا تذکرہ سورۃ القاف میں، اور قوم طبہ کل کذب الرسول فحق وعید. طبہ کا جہاں تک تعلق ملتا ہے یہ قدیم یمن کے بادشاہوں، حضرموت کی جو سلطنت تھی وہاں کے بادشاہوں کا ٹائٹل ہوا کرتا تھا، یعنی نام نہیں تھا کسی فرد کا. جیسے کہ ہم آگے چل کر تذکرہ آئے گا فرعون کے بارے میں، فرعون نام نہیں ہوتا تھا کسی کا، بلکہ فرعون مصر کے بادشاہوں کا
ٹائٹل ہوا گیا. جیسے آج کل کے زمانے میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو پرائم منسٹر کہا جاتا ہے. پرائم منسٹر نام نہیں ہوتا, پرائم منسٹر اس پوسٹ کا ٹائٹل ہے. اسی طرح مصر کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا وہ اسے فرعون کہتے تھے. اسی طرح جو قدیم یمنی سلطنت کے بادشاہ ہوا کرتے تھے انہیں تبا کہا جاتا تھا. تو بہرحال یہ بھی اس میں ایک قول ہے. اسی طرح طالوت کا تذکرہ یعنی قرآن مقدس میں سورۃ البقرہ میں آیا ہے. جیسے کہ یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ ہم پر کوئی بادشاہ مقرر کیجئے. اللہ نے فرمایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا, اللہ نے تمہارے اوپر طالوت کو بادشاہ بنا دیا ہے. ٹھیک ہے, تو طالوت ایک صالح یعنی آدمی اور یعنی ایک مضبوط جرنیل اور بادشاہ تھے. تو یہ بعض صالحین کا تذکرہ کیا گیا. تو اس کے برعکس یعنی ابلیس و قارون و جالوت. ابلیس ہم جانتے ہیں کہ یہ شیطان یا عزازیل کی صفت ہے. ٹھیک ہے, اصل نام تو عزازیل تھا, لیکن عزازیل کے اعتبار سے یعنی قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں آیا. قرآن میں ابلیس بعض یعنی کہتے ہیں کہ ابلیس ابلس یبلس سے نکلا ہوا, یعنی جو انتہائی مایوس ہو گیا ہو اللہ کی رحمت سے. ٹھیک ہے, تو ابلیس شیطان جو کہ جنات میں سے تھا اس کا نام ہے, یعنی اپنے وصف کے اعتبار سے. جیسے میں نے عرض کیا ابتدا میں کہ اس باب میں کنیتوں اور القاب کا تذکرہ ہو رہا ہے. اسی طرح قارون یعنی اس کا تذکرہ سورۃ القصص میں آیا ہے. یہ ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم. قارون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک انتہائی مالدار آدمی تھا, جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کو اتنے خزانے عطا کیے گئے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں اٹھانے والے یعنی بڑے مضبوط پہلوان ہوا کرتے تھے. یعنی انتہائی زیادہ دولت مند لیکن کفر کی نہج پر معمور ایک انسان تھا, جس کو اللہ رب العزت نے بالآخر اپنے کفر اور سرکشی کی پاداش میں اپنی دولت کو لے کر زمین میں دسا دیا. ٹھیک ہے, اس کا تذکرہ سورۃ القصص میں پایا جاتا ہے. اسی طرح جالوت کا تذکرہ بھی سورۃ البقرہ میں طالوت اور جالوت کے معرکے میں پایا جاتا ہے. اور جالوت کے بارے میں کیا ہے, وَقَتَلَهُ داؤد, اس کو قتل کیا داؤد علیہ السلام نے. تو اس کے بعد والاسم الثامن والثلاثون یعنی 38 نام جو ہے حضرت مریم کا. حضرت مریم کو ہم جانتے ہیں کہ طاہرہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام. تو اس کے بعد اسی کے ساتھ عمران کا تذکرہ کیا گیا. عمران جو کہ حضرت مریم کے والد تھے اور جن کے نسبت سے قرآن پاک کی تیسری جو صورت ہے سورۃ آل عمران, اس میں جس عمران کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, جس نام کی طرف منسوب کیا گیا ہے سورہ کو, تو وہ حضرت مریم کے والد عمران تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد فرمایا گیا ہارون. دیکھیے یہ دوسرا ہارون ہے. جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا اوپر ایک ہارون کا تذکرہ کیا, یہاں پر لیکن دوسرے ہارون کا تذکرہ کیا جو کہ حضرت مریم کے بھائی تھے. ٹھیک ہے, ناظرین نے جیسے خود اشارہ فرمایا ہے, نظم میں آپ دیکھیے فرماتے ہیں وَمَرْيَمُ عِمْرَانُ اَيْ أَبُوهَا, اور مریم اور ان کے والد عمران ایضاً کذا ہارون اَيْ أَخُوهَا, اور ایسے ہی ہارون کا تذکرہ ملتا ہے جو کہ ان کے بھائی تھے, حضرت مریم کے بھائی تھے. ٹھیک ہے, تو امام سیوطی رحمہ اللہ نے نقایہ میں فرمایا کہ نقایت العلوم جو ہے اس میں فرمایا کہ یہ جو ہارون ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون نہیں بلکہ یہ ہیں حضرت مریم کے بھائی. اور اس کے بعد ہادی والاربعون 41 جو نام ناظم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا, فرماتے زید من غیر زید من صحاب عزا. تو فرماتے ہیں کہ زید کون تھے جو قرآن میں تذکرہ آیا ہے سورۃ الاحزاب میں. یہ زید کون ہے, زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں, قرآن مقدس میں اصحاب رسول میں سے جس صاحب کا نام لے کر تذکرہ کیا گیا ہے وہ صرف اور صرف حضرت زید ہی ہیں. یعنی حضرت زید کے بغیر اور کسی صحابی کو نام لے کر قرآن میں بیان نہیں کیا گیا. یعنی اشارے تو ملتے ہیں لیکن نام لے کر صرف جس صاحب کا تذکرہ موجود ہے وہ صرف حضرت زید کا ہے.
فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، یعنی حضرت زینب کے ساتھ جو ان کے طلاق کا معاملہ پیش آیا اس کا قرآن نے تذکرہ فرمایا۔ یہ زید ابن حارثہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد یعنی تیسری قسم جو ہے اس یعنی ہم کہیں گے کہ اس باب میں دوسری قسم جو ہے وہ کنیتوں کا تذکرہ ہے۔ جیسے میں نے کنیت کے بارے میں پہلے بیان کیا، کنیت نسبت کے حوالے سے نام بیان کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے کنیتوں کے حوالے سے ناظم رحمہ اللہ نے ابو لہب کا تذکرہ کیا، جیسے کہ قرآن پاک میں سورۃ اللہب کے نام سے مستقل صورت موجود ہے جو کہ قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے۔ وہ کیسے معجزہ ہے اس کا تذکرہ میں نے پیچھے اعجاز القرآن کے دروس میں بیان کیا ہے۔ بہرحال جو یہ ابو لہب تھا اس کا اصل نام عبد العزیٰ، عزیٰ جو مکہ میں پوجی جانے والی ایک یعنی پوجا جانے والا ایک بت تھا، تو اسی کی طرف نسبت کر کے اس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، لیکن یہ مشہور و معروف ہوا ابو لہب کے نام سے، اور قرآن نے بھی اس کو ابو لہب کے نام سے ہی یعنی بیان، تبت یدا ابی لہب و تب، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا سگا چچا تھا، لیکن کفر پر زندہ رہا، کفر پر ہی مر گیا۔ تو بہرحال امام سیوطی رحمہ اللہ نے ایک بہت ہی خوبصورت بات بیان فرمائی، فرماتے ہیں کیونکہ اس کا نام عبد العزیٰ تھا وَلِحَاذَا لَمْ يُذْكَرْ بِاسْمِهِ، اسی لیے قرآن نے اس کو اس نام سے بیان نہیں کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نام جو ہے یہ شرعاً حرام ہے، عبد العزیٰ نام رکھنا کسی کا یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں اور قرآن نے اس چیز کو صرف نظر کرتے ہوئے اس نام کو اختیار کیا گیا جو کہ مشہور و معروف تھا اس کا نام، اور جو کہ اس کا انجام بننے والا تھا۔ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے۔ لیکن ایک بات خیال رکھیں، ابو لہب اپنی قوم میں ابو لہب کی وجہ سے اس لیے مشہور ہوا تھا کیونکہ یہ اس کی خوبصورتی کی طرف دلالت کرتی ہے۔ اس کا جو یعنی چہرہ تھا یہ بہت خوبصورت انسان تھا، اور یہ ہم کہیں گے کہ لال گلابی گال رکھنے والا انسان تھا، یعنی چمکنے والا، چمکتا ہوا چہرہ رکھنے والا انسان۔ اب جو اس کا نمایاں وصف تھا، جس خوبصورتی کی وجہ سے لوگوں میں معروف تھا، وہی نمایاں وصف اپنے کفر کی وجہ سے اس کی مذمت اور اس کے انجام کا تذکرہ بن گیا۔ جیسے کہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب کو اپنی کنیت کے ذریعے سے بعض یعنی امور کی وجہ سے یاد کیا گیا۔ ایک تو عبد العزیٰ نام شرعاً حرام ہے، اسی لیے قرآن نے اس کو اختیار نہیں کیا۔ دوسرا کہ یہ عبد العزیٰ کے بجائے اپنی قوم میں بھی ابو لہب کے نام سے ہی معروف ہوا تھا، عبد العزیٰ کے نام سے یہ جانا نہیں جاتا تھا زیادہ۔ اور تیسرا اس میں اس کے انجام یعنی لہب جو نار ہے، آگ ہے، اس کا انجام کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ یہ دنیا میں مشہور و معروف انسان، اس کا ٹھکانہ آخرکار وہی بنے گا جس کی وجہ سے یہ معروف تھا۔ اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے اس میں انتہائی زیادہ حقارت اس شخص کے لیے موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ابو لہب کہا جانا اس کی قوم میں اس کے لیے فخر کا باعث تھا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ لہب اس کو ابو لہب اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کہا جاتا، وجاہت کی جلالت کے اعتبار سے کہا جاتا تھا، لیکن قرآن نے اسی لہب کو سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب ہم اسے شعلوں والی آگ میں انہیں جلا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو نمایاں وصف تھا وہی اس کی مذمت کا بھی سب سے بڑی علامت بن گئی، ٹھیک ہے۔ تو قرآن نے اس کو اپنی کنیت کے ذریعے سے یاد کیا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد وہ القاب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اب القاب میں سے پہلا لقب کیا ہے؟ ذوالقرنین۔ اب جو ذوالقرنین کا معاملہ جس کا تذکرہ سورۃ الکہف میں آیا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، کہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ہم عنقریب آپ کو ذوالقرنین کے بارے میں بتا دیں گے۔ اس کے بعد ذوالقرنین کے بارے میں تفسیرات قرآن کی سورۃ الکہف میں موجود ہیں۔ اب قدیم مفسرین کا اس میں خیال ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ذوالقرنین سے مراد یعنی اسکندر، الیگزینڈر جسے کہا جاتا ہے وہ ہے، لیکن اگر غور کیا جائے الیگزینڈر یعنی کوئی صالح انسان تاریخ میں نہیں پایا جاتا، بلکہ وہ یعنی فتوحات میں مگن
اور یعنی ایک ایسا انسان تھا جس میں کوئی صالحیت کی کوئی وجہ پائی نہیں جاتی۔ اس زمانے میں ایک بہت ہی بہترین تحقیق اس حوالے سے مولانا ابوالکلام آزاد کے ذریعے سے عام ہوئی ہے، جو انہوں نے ترجمان القرآن میں سورۃ الکہف کی یعنی تفسیر بیان کی ہے۔ اس میں انہوں نے ایک نیا خیال، جس کی مزید شہادتیں بھی پھر ان کے بعد بھی حاصل ہوئی، ایک نیا خیال ظاہر کیا۔ وہ کیا ہے کہ ذوالقرنین سے مراد کیا خورس یا جسے سائرس بھی کہا جاتا ہے، کیا خسرو، ٹھیک ہے۔ تو ان کا یعنی ماننا یہی ہے کہ اس سے مراد وہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ قدیم فارس جو تھا، ایرانی سلطنت، یہ دو بڑے علاقوں پر یا دو بڑے علاقوں پر مشتمل ایک سلطنت تھی، اور اس یعنی کیا خورس کے زمانے میں انہوں نے ان دونوں سلطنتوں کو ملا کر ایک سلطنت بنا دیا، گویا کہ دو مختلف یعنی سلطنتوں کو ایک سلطنت میں ضم کر کے ایک مضبوط ایرانی سلطنت کی بنیاد رکھنے والے کون تھے؟ یہی سائرس یا کیخورس جسے کہا جاتا ہے۔ اب اس کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے آپ ترجمان القرآن کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ تو اس زمانے میں علماء کا رجحان اسی طرف ہے، اور ایران میں بعض تحقیقات یعنی جو آرکیولوجیکل سرویز ہوئی ہیں تو اس میں بھی اشارہ ملا ہے کہ یعنی اس کے پاس ایک تاج ہوا کرتا تھا جس پر دو سینگ، کارن کیونکہ سینگ کو کہا جاتا ہے، دو سینگ بنیادی طور پر دو سلطنتوں کو ایک یعنی حکمران کے تحت جوڑنے کا کارنامہ جو انجام دیا تھا، تو اس کی سمبل تھی اس کے تاج پر موجود رہنے والے دو کرم، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی بہرحال ایک خیال ہے، ایک تحقیق ہے جس پر غور کیا جانا چاہیے۔ تو قدیم مفسرین کے نزدیک بعض نے کہا کہ کیونکہ یہ بادشاہ جس نے فارس اور روم کو ایک سلطنت میں جوڑ دیا تھا، اور مختلف اقوال ہیں، لیکن جہاں تک میں نے عرض کیا کہ سکندر کے حوالے سے ذوالقرنین کو کیونکہ قرآن نے ایک صالح شخص کے اعتبار سے پیش کیا ہے، تو سکندر کے حوالے سے کوئی ایسی تاریخی شواہد نہیں ملتی جس کی وجہ سے بالجزم یہ بات کہی جائے کہ ذوالقرنین سے مراد سکندر ہی ہے۔ تو بہرحال اس کے آگے فرمایا گیا کہ قرآن میں ایک اور لقب موجود ہے، المسیح۔ تو مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کن کا لقب تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں مسیح کہا جاتا ہے؟ اس کی جو مختلف وجوہات بیان کی گئی، ان میں سب سے زیادہ راجح جو بہتر قول ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ کے مسح میں آپ کسی کو چھوتے تھے تو جو پیدا شدہ جو کوڑی ہوتے تھے، کوڑ کے مریض، لیپرسی، اور جو یعنی مادرزاد جو اندھے ہوا کرتے تھے، تو آپ کے مسح کی وجہ سے وہ لوگ شفایاب ہوتے تھے۔ قرآن نے یعنی اس کی بار بار یعنی متعدد جگہوں پر متعدد آیات میں اس بات کو بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کوڑی اور اندھوں کو اللہ رب العزت نے شفا عطا فرمائی۔ تو آپ کے مسح میں جو برکت اللہ نے پیدا فرمائی، تو اسی نسبت سے آپ کو مسیح کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن نے فرعون کا تذکرہ کیا، تو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا نام اصل میں تھا ولید ابن مصعب، پورا نام بیان کیا جاتا ہے۔ دوبارہ سے میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ ان سبھی میں جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اس میں یقالو یعنی صیغہ تمریض میں بیان کیا جا رہا ہے، تو اسی لیے یہ ساری چیزیں تحقیق کے لیے کھلی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال فرماتے ہیں جو فرعون ہے، فرعون نام نہیں تھا بلکہ یہ قدیم مصر کے بادشاہوں کا ٹائٹل، لقب ہوا کرتا تھا۔ تو اب قرآن نے جس فرعون کا تذکرہ کیا ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا نام ولید ابن مصعب تھا۔ وَرُوِيَ ذَلِكَ فِي أَحَادِيثٍ لَا تُسْلَمُ مِنْ ضَعْفٍ۔ اب بعض احادیث میں جو یہ نام بیان کیا گیا لیکن ان میں اکثر روایات میں ضعف پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ولید اہل کتاب کے یہاں بھی اس کا یہی نام معروف ہے۔ اب اس کے بعد آخری نوع جو ہے وہ ہے المبہمات، کہ قرآن نے بعض افراد کا تذکرہ ان کا نام لیے بغیر یعنی بیان کیا ہے، جیسے کہ فرماتے ہیں فالمبہم الاول، کہ پہلا مبہم کون ہے؟ الرجل من آل فرعون الذی یکتم ایمانہ، کہ فرعون کی آل میں سے وہ آدمی جس نے اپنا ایمان چھپائے رکھا تھا۔ سورۃ المومن جو قرآن کی ہے اس میں اس صاحب کا تذکرہ کیا گیا، اور بہت لمبی
گویا کہ ہم کہیں گے کہ ان کی ایک تقریر قرآن نے نقل کی، یعنی کہ اس نے فرعون اور فرعون کی آل کے ساتھ جو مکالمہ کیا وہ مکمل مکالمہ سورۃ مومن میں موجود ہے، لیکن اس کا نام وغیرہ قرآن نے بیان نہیں کیا۔ تو قرآن نے اس کو اپنے وصف کے اعتبار سے بیان کیا کہ یہ وہ انسان تھا فرعون کی آل میں سے الذی یکتم ایمانہ، جس نے اپنا ایمان چھپائے رکھا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ تحقیقات میں ہے کہ فاسمہ حزقیل، اس کا نام حزقیل تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسرے مبہم یعنی جہاں پر بات تو بیان کی گئی لیکن نام کا تذکرہ نہیں آیا یا کوئی کسی کنیت یا لقب کا تذکرہ نہیں آیا، جیسے کہ قرآن میں آیا ہے سورۃ یاسین میں وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، کہ شہر کے یعنی شہر کی ایک طرف سے ایک آدمی آیا، تو اس کا نام بھی بیان نہیں کیا گیا۔ تو یہ جو صاحب تھے جن کا تذکرہ سورہ یاسین میں آیا، تو کہا جاتا ہے کہ ان کا نام اسمہ حبیب وَيُقَالُ فِي تَمَامِ اسْمِهِ ابن موسیٰ النجار، حبیب ابن موسیٰ النجار ان کا مکمل نام بیان کیا جاتا ہے۔ تیسرا جو آیا فتح موسیٰ، جو کہ سورۃ الکہف میں قال موسیٰ لفتاہ، قال موسیٰ لفتاہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا یا اپنے خادم سے کہا، تو ان کا پورا نام یوشع ابن نون، جو کہ بعد میں پیغمبر بنائے گئے، تو یوشع ابن نون ان کا نام بیان کیا جاتا ہے، لیکن قرآن نے اس نام کو بیان نہیں کیا۔ اسی طرح مبہم الرابع الرجلان المذکوران فی سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 23 میں جو کہا گیا قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فلسطین جا کر جہاد کرنے کا حکم دیا، تو انہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ خود جا اپنے رب کو ساتھ لو، ہم لڑنے والے نہیں ہیں۔ تو دو آدمیوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا اور یہ کہا کہ ہم اس بات کے لیے تیار ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان کا نام کالب اور دوسرے یوشع ابن نون جن کا تذکرہ پیچھے آیا ہے وہی تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مبہم الخامس جو ہے وہ ہے موسیٰ، موسیٰ کا تذکرہ بھی سورۃ القصص اور اس کے علاوہ بعض مقامات پر آیا، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا نام یوحانز تھا، ٹھیک ہے، بضم الیاء و فتح الحاء و کسر النون، تو یہ کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک اور چیز کہ ناظم رحمہ اللہ سے جو چیز چھوٹ گئی ہے، موسیٰ کا تذکرہ تو آپ نے کیا، لیکن قرآن نے اخت موسیٰ اسی سورۃ القصص میں ہی وقالت لأختہ قصی فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، یعنی اخت موسیٰ کا تذکرہ قرآن میں یعنی متعدد جگہوں پر آیا ہے، تو ناظم رحمہ اللہ سے وہ رہ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح المبہم السادس، تو فرمایا گیا العبد المذکورہ فی سورۃ الکہف، سورۃ الکہف میں کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک بندے سے ملے، ان کا نام بیان نہیں کیا گیا، تو ان کا نام خضر تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الغلام الذی قتلہ الخضر، اسی سورۃ الکہف میں اس بچے کو جس کو حضرت خضر نے قتل کیا اس کا نام بھی موجود نہیں ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اس کا نام حیسور تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسی سورۃ الکہف میں بادشاہ وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، تو فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ کا نام حدد تھا، تو خدد ابن غدد اس کا نام بیان کیا جاتا ہے، جو کہ امام بخاری نے اس کا تذکرہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح المبہم التاسع جو ہے صاحب الرسول فی الغار، جیسی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 میں آیا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو یہ یعنی یقینی درجے پر یہ بات پتہ چلی ہے ہمیں کہ صاحب غار سے مراد یعنی خلیفہ راشد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ابوبکر صدیق کا یہاں پر ایک نمایاں طور پر موجود ہے ان کا تذکرہ۔ اس کے علاوہ بھی قرآن میں حضرت صدیق کے اوصاف کو بیان کیا گیا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یعنی عتیق جس نسبت سے آپ کو کہا جاتا تھا۔ تو بہرحال 10واں نام جو ہے العزیز فی سورۃ یوسف، سورہ یوسف میں جو عزیز کا تذکرہ آیا اس کے نام کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ قطفیر یا اطفیر ان کا نام مشہور تھا، پہلا زیادہ معروف ہے۔ اور یہاں بھی یعنی ناظم رحمہ اللہ نے
عزیز مصر کا تذکرہ کیا، لیکن یہاں پر امراۃ العزیز ان سے رہ گئی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا نام راعیل تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ابو لہب کا تذکرہ تو کیا، لیکن قرآن نے اس کی خاتون، اس کی بیوی کو بھی کہا وامرأتہ حمالۃ الحطب، تو ابو لہب کی جو بیوی تھی اس کا نام ام جمیل تھا، ٹھیک ہے، جو اپنی کنیت کے اعتبار سے معروف ہوئی۔ تو ان سبھی ناموں کو سامنے رکھتے ہوئے سلسلۃ المتون کے صفحہ نمبر 30 کی طرف آئیں۔ ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسماء غیرہم، پیغمبروں اور یعنی ملائکہ کے بغیر جن ناموں کا تذکرہ آیا، اسی طرح کنیتوں کا تذکرہ ہے اور القاب کا۔ فرماتے ہیں لقمان تبع قضا طالوت، ابلیس قارون قضا جالوت، ومریم عمران ای ابوها، ایضا قضا ہارون ای اخوها، من غیر زید من صحاب عزا، ثم الکنا فیہ کعبد العزا، کنا ابا لہب الالقاب، قد جاء ذوالقرنین یا اواب، واسمہ اسکندر۔ یہاں پہ دیکھیں ناظم رحمہ اللہ نے بھی یعنی ذوالقرنین کے حوالے سے سکندر جو ہے سکندر اعظم جسے کہا جاتا ہے اس کو اختیار کیا ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اس میں نظر ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ القاب میں سے المسیح عیسیٰ وذا من اجل ما یسیح، فرعون ذا الولید ثم المبہم، یعنی مبہمات کا تذکرہ ہے، من آل فرعون الذی یکتم ایمانہ، واسمہ حزقیل، حزقیل نام بھی ناظم رحمہ اللہ نے خود بیان کیا ہے، ومن علی یاسین قد یحیل، یعنی سورہ یاسین میں اس کا تذکرہ ہے، آنی الذی یسعی اسمہ حبیب، حبیب ابن موسیٰ النجار، اس کا نام بھی یعنی ناظم رحمہ اللہ نے خود بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں وَیوش ابن نون یا لبیب وہو فتى موسیٰ لدى السفینة، ومن ہما فی سورة المائدة قالب مع یوشا ام موسیٰ۔ یہاں پہ انہوں نے یوحانز کہا ہے، تو ہم نے کہا کہ یوحانز بھی پڑھا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اسمہا کفیت البوسا، ومن هو العبد لدى الکہف الخضر، ومن لہ الدم لدیہا قد حدر عن الغلام، یعنی جس کا خون حدر ضائع کیا گیا اس غلام کا نام کیا تھا؟ وہ ہوا حیسور، اس کا نام حیسور تھا۔ الملک فی قولہ، وہ بادشاہ جو کہ اللہ کے یعنی قول کان وراءہ ملکن میں بیان کیا گیا، فرماتے ہیں ناظم اس کا نام کیا تھا؟ حدد، اس کا نام حدد تھا۔ والصاحب للرسول فی غار، اور غار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، هو الصدیق آنی المقتفی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اطفیر العزیز، عزیز مصر کون تھا؟ اطفیر او کتفیر، یا کتفیر بھی کہا جاتا ہے اسے۔ ومبہم ورودہ کثیر، اس کے بعد ناظم فرماتے ہیں کہ مبہمات کا تذکرہ بہت پایا جاتا ہے، تو قرآن میں مبہمات یعنی جو نام کے ساتھ نہیں بیان کیے گئے ان کا تذکرہ بہت پایا جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے صرف امام سیوطی رحمہ اللہ کے یہاں یعنی یہ بات کہی جاتی ہے، وہ فرماتے ان کی جو ایک کتاب ہے التحبیر، تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے التحبیر میں ان سبھی مبہمات کا احاطہ کیا ہے، تو لیکن بہرحال ایک بہت مشکل بات ہے۔ فرماتے وقاد ان یستوعب التحبیر جمیعھا فقصدہ یا نحریر، یعنی ناظم رحمہ اللہ نے بھی یہاں پر اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ التحبیر جو امام سیوطی کی کتاب ہے اس میں ان سبھی مبہمات کا احاطہ کیا گیا ہے، پس اے عقل مند طالب علم اس کی طرف رجوع کرو۔ اس کے بعد دیکھیے یہ سارا علم بیان کر کے، یہ ساری نظم بیان کر کے ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو ان کی جو ندامت ہے، ان کا جو تواضع ہے اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں فَحَاكَهَا مِنِّي لَدَى قُصُورِي لَا تَكُنْ بِحَاسِدٍ مَغْرُورٍ، بس اے میرے نوجوان طالب علم، یہ میری طرف سے میری کوتاہیوں کے باوجود جو علم تھا وہ تو میں نے پہنچا دیا، بس تمہارے لیے اب لازم ہے اگر آپ اس سلسلے کا پہلا درس اور پہلی بات دیکھیں گے، وہ یہی بات میں نے اس وقت عرض کی تھی کہ اس نظم کو پڑھ کر علوم القرآن کا ایک سٹرکچر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس علم کو پڑھ کر آپ قطعاً یہ دعویٰ نہ کریں کہ ہم علم کے امام بن چکے ہیں، اب اس کے بعد ہمارا کام یعنی غرور معاذ اللہ، اگر علم کے ذریعے سے
تکبر داخل ہو جائے انسان کے ذہن میں تو یہ ابلیس کا راستہ ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے ناظم نصیحت فرما رہے ہیں لا تکن بحاسد مغروری، کہ اے میرے طالب علم تم کوئی حسد کرنے والے اور تکبر کرنے والے نہ بن جانا. الا اذا بخلل ظفرت فصلح الفساد ان قدرت. فرماتے پس سوائے کہ اگر تمہاری صلاحیت اتنی پہنچا جائے تم میری اس نظم میں کوئی خطا پاؤ تو اس کی اصلاح کرو. یہ دیکھیے تواضع انتہا. اس کے بعد فرماتے ہیں وَوَجَبَتْ مِن بَعْدِ ذَا صَلَاتِ، اور اس کے اختتام پر اول و آخر ہم پر واجب ہے کہ ہم صلاۃ بھیجیں علی النبی و آلہ الہداۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر، وصحبہ معمما اتباعہ، اور آپ کے صحابہ پر اور آپ کی اطاعت کرنے والے، علی الہدی الی قیام الساعۃ، قیامت کے دن تک. تو اس کے ساتھ ہماری یہ نظم بھی اور ہمارا یہ سلسلہ دروس بھی مکمل ہوتا ہے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله علانيته وسره. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العزيز الحكيم. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. المنار 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 المنار